پی ڈی ایم کی حکومت کہہ رہی ہے کہ نیوٹرل وزیر اعظم ہونا چاہیے، لیکن نیوٹرل وزیر اعظم ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیکنوکریٹ نیوٹرل نہیں ہوتا۔ نگران وزیر اعظم ہوگا تو پولیٹیکل لیڈر ہوگا، پولیٹیشین ہوگا۔ یہ کیوں کہا ہوں؟ اب دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی حکومت نے طے کرنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو نگران وزیر اعظم ہوگا وہ کون ہوگا، تو یہی جو جماعتیں شامل ہیں پی ڈی ایم کی آج کے دور کی حکومت کی، انہوں نے آپس میں مل کے بیٹھ کے یہ مشاورت کرنی، یہ طے کرنا، کنسنسس ہوگا کہ یہ فلانے کو بنا دیں، تو یہ بنا دیں کسی پولیٹیشین کو۔ لیکن کیوں نہیں بنا پا رہے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو آج کے دور کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ حلقے جن کو طاقتور حلقہ کہا جاتا ہے، طاقتور حلقے کہا جاتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ نگران وزیر اعظم ہو۔ اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ خوش آمدید، میں ہوں عبدالستار خان۔ اب یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس ایک وقت میں۔ اب پی ڈی ایم کی حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے اہم رہنما بار بار ایک بات کو دہرا رہے ہیں کہ جی نگران وزیر اعظم ایک پولیٹیشین کو ہونا چاہیے، نگران وزیر اعظم ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیکنوکریٹ نیوٹرل نہیں ہوتا۔ اب یہ عجیب سی بات رکھ لی، حکومت آپ کی ہے، آپ کی حکومت میں شامل تمام کی تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں گی، طے کریں گی کہ جناب کس کو نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے۔ یا تو آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں یا حکومتی حلقے سے آپ باہر بیٹھے ہوں، تو آپ مطالبہ کر سکتے ہیں جی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کوئی پولیٹیشین لانا چاہتی ہے، ٹیکنوکریٹ لانا چاہتی ہے، تو وہ تو کہہ سکتی ہے آپ تو خود حکومت میں ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہو سکتی کہ پھر جو پاورفل کوارٹرز جو ہوتے ہیں، طاقتور حلقے جو ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جیسے کہہ رہے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ نگران وزیر اعظم ہو۔ اس کا مطلب ان کی اسکیم آف تھنگز مختلف ہیں، الگ ہیں، اور آج کے دور کی حکومت جو پولیٹیکل حکومت ہے، سیاسی جماعتوں میں مشتمل جو سیاسی حکومت بنی ہوئی ہے، ان کی اسکیم آف تھنگز مختلف ہیں۔ کیا یہ دونوں اسکیم آف تھنگز، دونوں پلاننگ جو دونوں چاہتے ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے اور جو آج کے دور کی پی ڈی ایم چاہتی ہے، کیا یہ دونوں کے درمیان ایک دراڑ پڑی ہوئی ہے؟ اگر یہ دراڑ نہ ہوتی تو آج کے دور کی پی ڈی ایم کی حکومت کو، اس کی سیاسی جماعتوں کو، ان کے سیاسی رہنماؤں کو یہ بات ہی نہ کرنی پڑتی کہ جی پولیٹیشین نگران وزیر اعظم ہوگا۔ اور ٹیکنوکریٹ جو ہے نا وہ نگران وزیر اعظم نہیں ہوگا، کیونکہ ٹیکنوکریٹ نیوٹرل نہیں ہوتا۔ یہ ضرورت ہی کب پڑ گئی؟ یہ ضرورت اس کو پڑتی ہے جو اس میدان سے باہر ہو، اپوزیشن میں بیٹھا ہو۔ چلو زمان پارکی کی سمجھ آتی ہے اگر وہ بول پڑے کہ نہیں جی مجھے لگ رہا ہے کہ یا پولیٹیشین ہے تو نہیں ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے، یا وہ یہ کہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ آ رہا ہے نہیں پولیٹیشین ہونا چاہیے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا کچھ اس عمل دخل کوئی نہیں ہے، اس کا اس سارے پروسیس میں وہ شامل ہی نہیں ہے، تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے اگر وہ ایسی بات کرے۔ لیکن آپ حکومت میں رہتے ہوئے ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ ہے کہ آپ نے آگے جا کے آنے والے وقتوں میں، اس کا مطلب ہے کہ نگران وزیر اعظم یا نگران سیٹ اپ، اب مجھے پوری کنفرمیشن سے بات نہیں کر رہا، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ سے، اس طرح کے بیانات سے لگتا ہے، کوئی خوشبو سی آتی ہے، سمجھ لیں کوئی ایک مہک سی آتی ہے کہ لگتا ہے کوئی معاملات کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کہیں ہلے ہوئے ہیں، کوئی وہ اپنی طرف چلے گئے ہیں یا یہ اپنی طرف چلے گئے ہیں، یا دونوں کے درمیان بن نہیں رہی اسٹیبلشمنٹ اور آج کے دور کی حکومت کے درمیان۔ یہ کوئی نیوٹرل، جو نیوٹرل ہم لوگ ویسے کہتے ہیں، نیوٹرل تو کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ جو نگران حکومت ہے، نگران وزیر اعظم ہے، ٹیکنوکریٹ ہوگا یا پولیٹیشین ہوگا؟ اب یہ عجیب سی بات ہے، اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ بات ہوئی کیوں، یہ بات باہر آئی کیوں، باہر نکالی کیوں گئی، سیاستدانوں نے یہ کہنا کیوں شروع کیا، اور وہ سیاستدان جو حکومت کا حصہ ہیں انہوں نے یہ کہنا کیوں شروع کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو طاقتور حلقے ہیں جو ہم ہر دور میں رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا کچھ اور خیال ہے، وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ یہ جو آج کے دور کی حکومت ہے یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے جو ہمارے فائدے میں ہو۔ اب obvious بات ہے کہ پولیٹیشین جو آج کے دور کی پی ڈی ایم کی حکومت یا اس میں شامل جتنی بھی سیاسی جماعتیں اگر وہ فیصلہ کرتی ہیں، تو obvious بات ہے کہ ایک ایسا پولیٹیشین آئے گا نگران وزیر اعظم جو ان کو قبول ہوگا، پی ڈی ایم کو اور پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کو۔ زمان پارکی کو قبول ہی نہیں ہوگا،
ہاں اس کا دور ہوتا تو وہ بھی اگر پولیٹیشن کی بات کرتا کہ پولیٹیشن نگران وزیر اعظم ہوتا تو وہ بھی کوئی ایسے پولیٹیشن کا نام دیتا جس سے زمان پارکی کو فائدہ ہو جاتا، لیکن وہ تو اس پروسیس میں نہیں ہے۔ تو اس ایک جگہ پہ جا کے جب کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، نگران وزیر اعظم، نگران وزیر اعلیٰ کے بارے میں بہت ساری چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، یہ ایک نواں سیاپا پہ گیا، ایک نئی بات آئی ہے سامنے جس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ ورسز پولیٹیشن، پولیٹیشن ورسز ٹیکنوکریٹ کی ڈبیٹ شروع کیوں کی گئی ہے، کیا وجہ ہوئی ہے؟ اگر تو معاملات اسی دور کی حکومت نے پی ڈی ایم نے طے کرنے تو یہ بحث کی ضرورت ہی نہ پڑتی، پھر شخصیات پہ بات آئی تھی کہ پولیٹیشن ہے فلانا پولیٹیشن، جس میں ایک بڑی جماعت مان رہی ہے، دوسری بڑی جماعت نہیں مان رہی، اور دوسری بڑی جماعت جس پولیٹیشن پہ آ رہی ہے اس پہ پہلے والی جو بڑی جماعت ہے وہ نہیں مان رہی، تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ کہ پولیٹیشن ورسز ٹیکنوکریٹ ورسز پولیٹیشن، یہ نگران وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے جب انتخابات ہو جائیں، ایک جماعت کو اکثریت مل جائے یا سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے، پھر اس میں 2-3 ٹاورنگ پرسنالٹیز ہوں، پھر پتہ ہو کہ ان دونوں تینوں میں کسی نے وزیر اعظم آنا، تو بات سمجھ میں آتی۔ لیکن یہ نگران سیٹ اپ ہے، یہ نگران وزیر اعظم ہوگا جس کے اوپر یہ چہم گوئیاں ایک عجیب طریقے سے نکلی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔